آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار، سوشلزم کے زرعی اصول۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ہندوستان کی تحریک آزادی کے زبردست علمبردار تھے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کے سلسلے میں برطانیہ، یورپ، جاپان اور امریکہ کے علاوہ سوویت یونین کا بھی دورہ کیا۔ وہ ان چند علماء میں سے تھے جو انقلاب روس کے کچھ عرصہ بعد ہی مئی 1919 میں ماسکو تشریف لے گئے، وہاں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور لینن اور دوسرے بولشوک رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ماسکو میں اپنے قیام کے دوران ازویستیا کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا، میں کمیونسٹ یا سوشلسٹ نہیں ہوں، لیکن اس وقت میرے سیاسی پروگرام میں ایشیا سے انگریزوں کو بے دخل کرنا ہے۔ میں ایشیا میں یورپی سرمایہ داری کا سخت دشمن ہوں، چنانچہ ان مقاصد پر میرے اور کمیونسٹوں کے درمیان مکمل مفاہمت موجود ہے اور اس میدان میں ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آئندہ حالات کیا صورت اختیار کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ روس کی سوویت حکومت کی اس مشہور اپیل نے، جس میں تمام قوموں کے لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور سرمایہ داروں کے خلاف جہاد کریں، ہم لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے، اور ہم کو اس سے زیادہ یہ بات پسند آئی کہ سوویت یونین نے زار روس اور برطانیہ کے ان تمام خفیہ معاہدوں کو تشتزبام کر دیا جن کا مقصد دوسری قوموں بالخصوص اقوام مشرق کو غلام بنائے رکھنا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سوویت یونین نے ایسے تمام معاہدوں کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا۔ روس تمام چھوٹی اور بڑی قوموں کے مابین برابری اور مساوات کے اصول کو تسلیم کرتا ہے۔ بولشوکوں کے افکار، جن کو ہم اشتراکیت کہتے ہیں، ہندوستانی عوام الناس کے دلوں میں بھی گھر کرتے جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب بولشوزم اور اسلامی اقوام میں مولوی برکت اللہ لکھتے ہیں، مارکس کے افکار اور الہامی مذاہب کی اصل روح ایک ہے۔ دونوں کا مقصد مظلوم مخور بندگان خدا کو ظلم و استبداد سے نجات دلا کر ایک آبرومندانہ اور پرسکون زندگی مہیا کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکیم افلاطون نے اپنی مثالی جمہوریہ میں ایسا نقشہ پیش کیا ہے جس میں ملکیت مشترک اور عوامی ہوگی، ضروریات زندگی کی فراہمی، تفریح کے ذرائع، معاش کے مواقع سب کے لیے مساوی ہوں گے، تعلیم کی ترقی کے سبب قوم کا ہر فرد اس طرح سے علم سے بہرہور ہوگا کہ اس کا ہر عمل معقول اور درست ہوگا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کی اساس پر کارل مارکس نے 19ویں صدی میں سوشلزم کا پرشکوہ ڈھانچہ پیش کیا، جس کے پیچھے کئی نسلوں کا علم و تجربہ شامل ہے۔ مولوی صاحب کو اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بھی مسلمان مملکت ایسی نہیں جسے صحیح معنوں میں آزاد کہا جا سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج ایک بھی آزاد مسلمان ریاست باقی نہیں رہی، اس لیے کہ 20ویں صدی میں مسلمان ممالک برطانوی سامراج اور مطلق العنان زار شاہی، فرانسیسی یا اطالوی استعمار کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے ہیں، ان کا پوری طرح استحصال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال سے مولوی صاحب نا امید نہیں ہوتے۔ وہ فرماتے ہیں، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ زار شاہی کی جبر و استبداد کی سیاہ رات کے بعد روس کے افق پر انسانی آزادی کی صبح طلوع ہو چکی ہے، جس میں لینن ایک آفتاب کی مانند اپنے افکار کی ضیاء پاشی سے لوگوں کو انسانی خوشحالی کی نوید دے رہے ہیں۔ وہ شاندار سکیم جسے اب سے 2000 برس قبل حکیم افلاطون نے پیش کیا تھا، جو ایک عظیم ورثے کے طور پر ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہی، آج اس مثالی جمہوریہ کے اصول و نظریات کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ لینن کی قیادت میں یہ ایک حقیقت بن کر قبول عام حاصل کرتی جا رہی ہے۔ روس کے طول و عرض اور ترکستان میں سارا انتظام و انصرام محنت کشوں، زراعت پیشہ لوگوں اور عام سپاہیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تمام طبقوں اور قوموں کے مساوی حقوق تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ ہر فرد کو بہتر زندگی کی ضمانت دی گئی ہے۔ مولانا صاحب نے نہ صرف روس کی بولشوک حکومت کی مکمل تائید کی، بلکہ روس کے لوگوں بالخصوص مشرقی علاقے کے مسلمانوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ صدقے دل سے سوویت حکومت کی حمایت کریں اور اس کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں، تاکہ انقلاب کی کامیابیوں کا تحفظ کیا جا سکے اور سامراجیوں کی مداخلت اور ریشہ دبانیوں کا سد باب ہو۔ وہ فرماتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اور ایشیائی قومیں روسی سوشلزم کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کریں، ان زرعی اصولوں کو سمجھیں اور پورے جذبے اور خلوص کے ساتھ انہیں قبول کریں۔ اس جدید نظام کی اساس میں جو نیک اور عرفہ مقاصد پوشیدہ ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان اس کی مکمل تائید اور حمایت کریں۔ انہیں چاہیے کہ بولشوک فوجوں کے ساتھ مل کر برطانوی حواریوں اور دوسرے غاصب حکمرانوں کی جارحیت کو ناکام بنائیں۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنے بچوں کو روسی اسکولوں میں بھیجیں
تاکہ وہ جدید سائنس، اعلیٰ فنون، طبیعیات، کیمیا اور میکانیکی تکنیک حاصل کریں۔ مولانا بھوپالی اپنے مذہبی عقائد کی پابندی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جن نظریات کی بنیادوں پر روسی انقلاب آیا ہے، وہی نظریات اسلامی ملکوں اور سامراج کی پابندیوں میں رہنے والے ملکوں کو نجات دیں گے۔ روسی انقلاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کمیونزم یا بولشوزم ایک سماجی اور اقتصادی نظام ہے جسے میں اسلام کے نہایت قریب پاتا ہوں۔ اسلام غریبوں اور مظلوموں کا مذہب ہے، اور کمیونزم صدیوں سے کچلے ہوئے پسماندہ اور غریب انسانوں کا ایسا نظام ہے جس میں ان کے بنیادی اور جمہوری حقوق کی پوری ضمانت موجود ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی، اے مسلمانوں، اس درویش کی صدا سنو۔ کامریڈ لینن اور سوویت حکومت نے آزادی، مساوات اور اخوت کا جو پیغام دیا ہے اسے لبیک کہو، اس پر پوری طرح عمل کرو۔ اللہ تمہارا حافظ و مددگار ہے۔